بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ موجودہ حکومت اپنے عدالتوں کے خلاف جو کارروائیاں کر رہی ہے، حملہ کیا ہوا ہے، ہر طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے، اس سے حکومت باز نہیں آئی۔ یہاں تک کہ شہباز شریف جو لندن گئے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی عدلیہ کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے اور لازماً وہاں پہ کوئی منصوبہ بندی ایسی کی جائے گی جس سے کہ عدلیہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہاں لوکلی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں انہوں نے وہ قانون بنا دیا جس سے کہ عدلیہ کی آزادی پہ ہاتھ ڈالا، انہوں نے ڈاکہ مارا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کم کرنے کے لیے قانون بنایا اور ساتھ ساتھ یہ واویلا مچاتے رہے کہ اس قانون پہ عمل درآمد کیوں روکا گیا ہے۔ اب اسی قانون کو جس کو انہوں نے پاس کر کے بنا دیا ایک پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے، وہ قانون چیلنج ہو گیا۔ اور ہوتا یہی ہے جب بھی آپ کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جو صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہو، عوام کے فائدے کے لیے نہ ہو، تو پھر لازماً اس پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہوتی ہیں۔ تو چند وکلاء نے اس کے اوپر 3-4 غالباً پٹیشنز دائر کر دی ہیں اور اب وہ عدالت میں سنا جائے گا۔ یہاں پہ حکومت نے پھر عدالت میں اپنی ایک چٹھی ڈال دی اور عدالت کو پھر وہی رونا شروع کیا کہ فل کورٹ بنا دیا جائے۔ یہ جو 3-4 اپلیکیشنز آئی ہیں، آپ کے پاس پٹیشنز آئی ہیں، ان کو سننے کے لیے، ہیئرنگ کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ مسئلہ وہی ہے، یہ فل کورٹ پہ بھی جو عدالت ہماری کا حال ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا، وی لاگ کروں گا اس پہ بھی۔ لیکن اس وقت اتنا کہنا کافی ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ میں چونکہ 2 گروپ بن چکے ہیں۔ ایک گروپ ایسا ہے جس کو حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان کے مفاد میں بات کرتا ہے یا ان کا سپورٹر ہے، لہذا حکومت فل کورٹ کی بات اس لیے کرتی ہے کہ وہ ججز جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ریلیف دیں گے، وہ شریک ہو جانے چاہیے، وہ شامل ہونے چاہیے بینچ میں، تاکہ حکومت کو فائدہ پہنچے۔ جبکہ جو دوسرا گروپ ہے، جو جس کو حکومت کہتی کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن اگر اس گروپ کے ہم ایکشنز دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، وہ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ قانون کے ساتھ ہیں، اور ان کے تمام جتنے بھی وہ ان کے عمل ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہیں۔ لہذا فل کورٹ ہو یا کوئی بھی، جیسے 90 دن میں الیکشن کرانے کی بات ہے، تو اگر آپ آئین اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تو واضح لکھا ہے کہ اگر آپ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں۔ اس میں اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز دی نہیں ہوئی کہ آدمی اس کا سہارا لے لے۔ لیکن حکومت نے چونکہ وہ نہیں کرانے، تو یہ فل کورٹ اور وہ 4-3 کا بینچ یہ روتے رہتے ہیں۔ اب دھمکیوں کا یہ عالم ہے کہ آپ سوچئے، نواز شریف کو منی لانڈرنگ، ناجائز ایسٹس بنانے پہ، سپریم کورٹ کو جعلی کاغذات جمع کرانے پہ، پھر وہ جو اقامہ کا قصہ تھا، اقامہ بہت بڑا ہتھیار ہے منی لانڈرنگ کے لیے، یہ سارے کام کرنے پہ ان کو بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ جو جرم کیا ہوا اس کے مطابق سزا نہیں تھی، اس سے بہت کم تھی، کیونکہ 2 میں سے 1 جرم پہ سزا دی گئی، دوسرے پہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ آج دن تک پی ایم ایل این شور مچاتی ہے کہ جی ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی، ان کو اقامہ پہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، نااہل کر دیا، اور بات ہی نہیں کرتے وہ کہ پیسہ جو اتنا کھا گئے، جو باہر بیٹھے ہیں انہی اپارٹمنٹس میں جا کے سارے یہ ملتے ہیں میاں صاحب کو، اور ادھر میاں صاحب نے عدالت میں کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کے اپارٹمنٹس میں۔ بہرصورت اب دھمکی یہ ہے عدالت کو کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان ججوں کو جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی ان کو ہم کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ آپ سوچئے، ان لوگوں کا اقتدار میں رہنا اتنا خطرناک ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ریاست جو ہے وہ ریاست رہے گی نہیں، وہ یوں رہے گا، یوں ہوگا جیسے چند لوگ، چند افراد جو کہ مافیا ہے، ان کے ہاتھ میں یہ اقتدار آ گیا اور وہ اب ہر ادارے کو
اپنے اپنے مفاد کے لیے پوری طرح استعمال کر رہے ہیں. یہ صورتحال آج ہے. لہذا اب ججز، جو کہ کبھی یہ نہیں ہوا، اب ججز کو وہ کٹہرے میں لائیں گے. اچھا، یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے، یہی ایک وہ میجسٹریٹ ہے یا کیا وہ خاتون جج ہے، اس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ اس کو بھی ہم ایکشن لیں گے، یعنی لیگل ایکشن لیں گے اس کے خلاف. عمران خان آج دن تک وہ توہین عدالت بھگت رہا ہے. یہ روزانہ توہین کرتے ہیں اور دیدہ دلیری سے کرتے ہیں، بالکل ایسے کہ جاؤ جو کرنا کرتے رہو، ہم یہ کہیں گے. اب یہی بات انہوں نے کی کہ ہم ججز کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے. مر گئے سارے، کدھر چلے گئے وہ جج اور عدالتیں جو توہین عدالت کا کیس کھڑا کرتی ہیں؟ یہ وہ ملک میں ظلم ہو رہا ہے جس کا کسی نہ کسی وقت کوئی حساب دینا پڑے گا کسی کو، ورنہ ملک چلتے نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں سزا کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اس گروہ کو، اس گروپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے سزا نہیں ہے. یہ جو جی چاہے کر لیں، مریم نواز جو جی چاہے کر لے، ججوں کی تصویریں لگا کے ان پہ لان تان کرے، سٹنگ ججز. قانون مردہ ہے ان کے سامنے. اس قدر بے حسی. آپ عدالتوں کی کمزوری کہہ لیں یا جو بھی، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس مافیا کو ہاتھ نہیں ڈالتا کوئی. اور وہی چیز جس پہ عمران خان عدالتیں بھگت رہا ہے، جس نے جا کے اس خاتون جج کی عدالت میں جا کے معافی مانگی، معافی قبول نہیں ہوئی، اور یہ سلسلہ اس کا چل رہا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کیس ہے توہین عدالت، وہ پیشیاں بھگت رہا ہے. اور یہ خالد صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ان سب ججز کو جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں. جو اچھی چیز ہوئی آج جس کو آپ ہم سراہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لاہور میں ایک سیمینار تھا جو کہ چیف جسٹس نے اٹینڈ کیا. سیمینار تو مائنورٹیز کے رائٹس کے بارے میں تھا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پہ مائنورٹیز کے اس کے بارے میں جا کے بات کرنی تھی. لیکن سب سے پہلے انہوں نے اس کے جو ابھی ایشو ہے اس کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں آئین کی کوئی شکل یا آئین میں کچھ دیا ہوا ہے اور وہ وائیولیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا یا اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ اس آئین کی پامالی کو روکیں. انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ جس طرح آئین میں واضح طور پہ دیا ہوا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں یہ بات کہیں، ہم بتائیں کہ یہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. پچھلے مہینے جب پٹیشن یہ سنی جا رہی تھی اس پہ، تو الیکشن کمیشن نے یہی جو پنجاب اور اس میں اسمبلی کے الیکشن جو کروانے ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو 14 مئی کی ڈیٹ دے دی تھی. لیکن سپریم کورٹ نے نوٹس کیا کہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا اور کسی نہ کسی بہانے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئین کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت نے 14 مئی والا جو آرڈر ہے، نہ صرف اس کو اگنور کیا بلکہ اس کو کھلے بندوں کہا کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ کے بیانات موجود ہیں جس میں کہتے رہے کہ جی نہیں، اس پہ عمل نہیں ہوگا، ہم نہیں کر سکتے 14 مئی. تو وہ یہ انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ یہ کام، یعنی یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ آرڈر 14 مئی کا دے دیا لیکن یہ آگے پیچھے کر رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو ہم نے ان کو ایک راستہ دیا. یعنی 20 اپریل کو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ نہیں کرا سکتے تو آپس میں بات چیت کر لیں. انہوں نے کہا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، ہم ٹھیکیدار نہیں ان کی بات چیت کے. لیکن ایک ڈھیل دی کہ ٹھیک ہے، عید کے بعد یعنی 26 یا 27 تاریخ کو دوبارہ عدالت اس پہ غور کر لے گی، اس اسنا میں آپ بات چیت کر لیں. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آئین کی وائلیشن تو نظر آ رہی ہے
اور لازماً جب وائلیشن ہوگی تو پی ٹی آئی آ کے واویلا مچائے گی. لیکن اگر پی ٹی آئی آن بورڈ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں پارٹیاں آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیتی ہیں اور دونوں مان لیتی ہیں کہ جی کسی وجہ سے بھی کوئی مجبوری، کسی غلطی یا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آئین 15-20 دن مہینہ لیٹ، یہ الیکشن 15-20 دن یا مہینہ 1.5 مہینہ لیٹ ہو جاتا ہے، جو آئین کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن اگر سب کو قبول ہے تو فی الحال سپریم کورٹ اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا. لیکن انہوں نے بات چیت کے اوپر بھی بڑا واویلا مچایا اور کہا کہ جناب ہمیں پنچایت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ پنچایت نہیں ہے، یہ کیا ہمیں بات چیت کا کہہ رہے. حالانکہ انہوں نے تجویز دی تھی. بہر صورت چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہمارا کوئی اس سے تعلق واسطہ بات چیت سے نہیں ہے، یہ ایک ہم نے چھوٹ دی تھی کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اس پہ بات چیت تو کر لیں. اب نیگوسیشنز کا پی ٹی آئی نے آ کے رپورٹ دے دی کہ جی نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہوئی، جبکہ پی ڈی ایم نے جو ان کے وکیل انہوں نے کہا جی بہت بڑا بریک تھرو، یہ طے ہو گیا کہ ایک دن الیکشن ہوں گے. لیکن ایک دن الیکشن کی کنڈیشن عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ 14 مئی سے پہلے پہلے آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور پھر جنرل الیکشن کرا لیں، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ تو ان کی ہے کہ ایک ہی دن پہ الیکشن ہونے چاہیے. برصورت یہ چیف جسٹس نے واضح پیغام دے دیا کہ اگر کچھ نہیں کرتے یہ لوگ، آپس میں طے نہیں کرتے، تو فیصلہ تو حاضر ہے. اور انہوں نے کہا فیصلہ وہی ہے جو آئین کہتا ہے. میں اس بات پہ جو میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ چیف جسٹس بہت دباؤ میں ہیں، ان کو ان کی کہیں آڈیو لیکس ان کی ساس کی کر دی، کہیں اور دباؤ اس طرح کے، اور دوسرے ججز کے اوپر بھی کسی کا مظہر علی اکبر کا جیسے کہا کہ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلائے. یہ سارے اس طرح کے دباؤ، یا جو ابھی جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم ان ججز کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے، یعنی آپ امیجن کریں، تو دباؤ تو ہوگا. لیکن اس معاملے میں سلام کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ انہوں نے آج واضح پیغام دے دیا کہ بھئی اگر آپ بات چیت کر کے کوئی حل نکالتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارا فیصلہ حاضر ہے وہ آئین کے مطابق. انہوں نے پھر وہاں پہ جو حاضرین تھے ان کو بھی کہا کہ آپ ہمیں کسی اکیلے کو یہ نہ کہیں کہ ہم چیف جسٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ نے سپریم کورٹ کو سپورٹ کرنا ہے. اور وہ سپورٹ یہی ہے کہ سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری ٹھیک پوری کر رہا ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آئین کے رکھوالے ہوں، آئین کے مطابق ہم کام کریں اور آئین کے مطابق دوسرے اداروں کو بھی چلنے کے اوپر پابند کریں. تو حاضرین نے اس پہ تالیاں بجائی. بصورت یہ ایک ایسا میسج وہ دے گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے ایک خوشخبری کی بات ہے. فیصلہ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بعض لوگوں نے کوشچن کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ذہنوں میں پھرتے ہیں. کسی نے کہا کہ جناب آپ کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پھر ایک نے سوال کیا اور پروپیگنڈا پہ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. پھر یہ بھی کسی نے کہا کہ آپ کی کالز بھی، آپ کے قریبی رشتہ داروں کی کالز وغیرہ جو ہیں وہ بھی ٹیپ کی گئی ہیں، ریکارڈ کی گئی ہیں. تو چیف جسٹس نے منہ پہ انگلی رکھی اور لوگوں کو چپ رہنے کا کہا. میں سمجھتا ہوں کہ مصلحتاً، لیکن یہ چپ رہنے کی اس پہ گنجائش نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کالز کی جو لیکیج ہے اس نے کتنا کوہرام اور گند مچایا ہوا ہے. میرا خیال تھا کہ چیف جسٹس اس پہ کچھ کریں گے، اور یہ ضروری ہے. آج کے وقت میں نہ آپ کے پرائم منسٹر کا آفس محفوظ ہے، نہ ہی کسی جج کا، چیف جسٹس کا. اور کالز ہیں ابھی آپ دیکھیے کہ جسٹس ثاقب نثار کی، یعنی اس میں تو سوسائٹی میں سوائے لڑائی کے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا. آپ ایک دوسرے سے لڑتے مرتے رہیں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے کو حل کریں، اور بڑا آسان ہے. ایف آئی اے کے پاس سائبر کرائم میں کیپیبلٹی بھی ہے، دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بھی ہے، ان کو بھی، ان کے ہیڈز کو بھی بلا لیں. لیکن ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائم یا ڈی جی کو بلا کے اس کو حکم دے دیں کہ بھئی 7 دن کے اندر اندر تم میرے پاس لے کے آؤ ان لوگوں کے نام تفصیل جو یہ کام کر رہے ہیں. اپنے ہی کیس کا بے شک کہہ دیں کہ میری ساس کی جو کال ریکارڈ ہوئی ہے اس کا لے کے آئیں، کس نے کی. یہ بڑا ضروری ہے. اگر چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ قوم کو اس دکھ سے نجات دی جائے، یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی اپنی بات نہیں کسی سے کر سکتا، کیونکہ یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں
اسی طرح کالیں ریکارڈ کر کے، تو اس پہ اگر سپریم کورٹ توجہ دے اور نجات دے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں وہ سب کے لیے مفید ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔